اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کی ہزاروں طالبات کی مبینہ نازیبہ تصاویر اور منشیات کا اسکینڈل ہے. ڈاکٹر عطر محبوب نے وائس چانسلر کا عہدہ چھوڑ دیا. السلام علیکم دوستو. ایجوکیشن کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے اتنی ہی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے جتنی کہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے کرپشن. اگر آپ بھی میری طرح ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ سے آپ کے کوئی فیوچر کیریئر پلانز کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ میں سے کسی کا بھی یہ جواب نہیں ہوگا کہ میں ایتھیکل ہیکر، ایسٹروناٹ، فلاسفر یا ایک بی کیپر بنوں گا، بلکہ یہ بات میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ میں انجینئر، ڈاکٹر، فوجی، کوئی سرکاری نوکری یا پھر اس طرح یورپ جاؤں گا. ہماری پاکستانی عوام اتنا زیادہ کیوں باؤنڈڈ ہو کر رہ گئی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ انڈیا اور پاکستان نے ایک ساتھ ہی گوروں سے آزادی حاصل کی، ان ہی گوروں سے جن کی غلامی میں آنے کے لیے اب ہم اپنی جان سے کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ سب آزاد ہیں. آزادی تو ایک ساتھ حاصل کی، لیکن ترقی میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ انڈیا کے انجینئرز آج دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. صرف ڈگریوں والے نہیں، جو ایکچوئل میں دنیا کے ہر کونے میں کسی نہ کسی فیلڈ میں سروسز دے رہے ہیں. اس وقت انڈیا ایشیا کا وہ ملک بن چکا ہے جس میں دنیا کی تمام بڑی کمپنیاں اپنے آفیشیل برانڈز اور اپنے R&D سینٹر بنانا چاہتی ہیں. ابھی چند ہفتے پہلے کی ہی بات ہے کہ انڈیا نے اپنا 3rd مون مشن بھی لانچ کر دیا. اور ہمارے پیارے ملک کا یہ حال ہے کہ عوام روٹی کو رو رہی ہے. کسان کھادوں، ڈیزل اور عام اشیاء کی قیمتوں کے بوجھ، ڈپریشن اور قرضوں میں پوری طرح ڈوب چکے ہیں. ابھی کل کی بات تھی کہ ہم آٹے کے لیے رو رہے تھے اور آج ریڈیو، موبائل فونز اور گاڑیوں پر لگے ہوئے ٹیکسز اور بے روزگاری کا ماتم کر رہے ہیں. ہماری کنٹری کے ہر محاذ، ہر فیلڈ میں فیل ہونے کی وجہ نہ تو یہ کرپٹ حکمران ہیں اور نہ بلیک ویگو اونرز. یہ سب کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں ہیں. بہرحال اس کی سب سے بڑی وجہ اور مین کی پوائنٹ ہمارا انتہائی کمزور اور گھٹیا ایجوکیشن سسٹم ہے. تو آئیے اس ویڈیو میں ہمارے اس ایجوکیشنل سسٹم کی بڑی پرابلمز پر بات کرتے ہیں. میں آپ سے ہمارے تعلیمی نظام کے فیلئر کے 3 بڑے کی پوائنٹس پر سٹیپ بائی سٹیپ بات کروں گا. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کو جو چیز شیپ دیتی ہے وہ ہے میڈیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میڈیا کا ایجوکیشنل سسٹم سے کیا تعلق؟ پب جی کھیلتے کھیلتے محمد پروان چڑھی اور پاکستانی خاتون بھارت پہنچ گئی. ٹھیک سوچ رہے ہیں آپ، لیکن یہ بات بھی ڈیفینیٹلی سچ ہے کہ لوگ اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ذریعے جو کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں وہ بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے ان کی سوچ اور پرائیورٹیز کو ڈھالنے میں. ایک سروے کے مطابق ایوریج نمبر آف پاکستانی جو ٹی وی، اسمارٹ فونز اور دوسری ڈیجیٹل ڈیوائسز پر وقت گزارتے ہیں وہ اراؤنڈ 2 گھنٹے سے 6 گھنٹے کے درمیان ہوتا ہے. اس ماس میڈیا پر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. ہمارے نیوز چینلز پر جو ٹوپی ڈرامہ چلایا جاتا ہے وہ ہمیں کیا میسج دے رہا ہے؟ ان نیوز چینلز پر کیا آپ نے کبھی یہ نام سنے ہیں؟ حارث خان، فیضان اسلم صوفی، شمائل حسن سید. یقیناً آپ ان ناموں سے بالکل بھی واقف نہیں ہوں گے. یہ تینوں ہمارے پاکستانی بچے ہی ہیں. حارث خان کو دنیا کا کم عمر ترین سمارٹ فون ڈیولپر کا ایوارڈ مل چکا ہے. فیضان اسلم صوفی دنیا کے ینگیسٹ رائٹر ہیں. اس بچے کے ناولز جیسا کہ دا ہاؤل اور دا انسٹرومنٹل کوئین ورلڈ کلاس ناولز کے طور پر جانے جاتے ہیں. شمائل حسن کی عمر صرف 15 سال ہے اور یہ ورلڈ گیم چیمپئن شپ کے 2nd ونر رہ چکے ہیں اور ان کی ٹیم کو $1.2 ملین کا پرائز منی بھی ملا. لیکن کیا آپ نے ان بچوں کی کوئی نیوز سنی یا کہیں پڑھی؟ یقیناً نہیں. اگر اس طرح کی خبریں ہمارے نیوز چینلز پر چلنے لگ جائیں تو کئی پاکستانی بچے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، لٹریچر اور گیمنگ کو نہ صرف ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے بلکہ اپنے فیوچر کیریئر کی طرح دیکھنے لگ جائیں گے اور اپنی ایجوکیشن کی طرف دھیان دینے لگ جائیں گے. لیکن پھر ان کے یہ فضول قسم کے پروگرامز کون دیکھے گا جو ان کی ریٹنگ اور ان کی جیبیں گرم کرتے ہیں؟ لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر بھی کسی ایک چینل پر بھی آپ نے کوئی ایک پراپر ایجوکیشنل پروگرام دیکھا ہے؟ یہ صرف اس قسم کے فضول پروگرامز چلاتے ہیں جس سے ان کی ریٹنگ اور عوام میں نفرتیں پھیلے.
بول ٹی وی کے رمضان ٹرانسمیشنز اس وقت میرے ذہن میں آنے والی اس کی عمدہ مثال ہے۔ اگر دوسری طرف ہمارے سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس پر بھی کوئی ایسی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی آج تک جس میں کسی انسان نے اپنی کریٹیوٹی دکھائی ہو یا وہ کوئی ایجوکیشنل ویڈیو دے رہا ہو، جو انتہائی محنت والا کام ہے۔ ادھر یا تو یہ وائرل ہوتا ہے میرا دل یہ پکارے لگا۔ یا پھر یہ جی ڈاکٹر صاحب 2-3 دن ہو گیا مجھے ٹٹی نہیں آ رہی۔ کیا نہیں آ رہا آپ کو؟ لیکن آپ میں سے کتنے لوگ جی ایف ایکس مینٹور کو دیکھتے ہیں جو انتہائی اچھے گرافک ڈیزائنر اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے ٹیچر ہیں، یا پھر دیکھو سنو جانو جیسے یوٹیوب چینلز کو دیکھتا ہے جو ہماری ہسٹری کو ایک اچھے انداز میں انتہائی محنت سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہماری مطالعہ پاکستان کی کتاب کی طرح نہیں جس میں ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے پہلے حملہ کیا تھا اور ہم نے نہیں کیا تھا۔ اب میں آئی سی ایس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو میں کمپیوٹر سائنس کی کتاب پر ہی بات کروں گا، لیکن باقی سب سبجیکٹس کا بھی یہی حال ہے۔ دنیا آج اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ اے آئی آپ کے ای میلز لکھنے، آپ کے موبائل فونز پر آنے والی کالز کا جواب دینے اور فوٹو ایڈیٹنگ جیسے کمپلیکس کام کر رہی ہے، اور ہمیں اس دور میں ونڈوز ایکس پی، مائکروسافٹ ورڈ 2007، ڈاٹ میٹرکس پرنٹر، ویل ماؤس کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیں جہاں دور اے آئی کا آ چکا ہے، ونڈوز 11 2 سال پہلے کی آ چکی ہے جو انڈرائیڈ ایپس بھی سپورٹ کرتی ہے، اور ٹچ سکرین کو بھی آئے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے، اور ہمیں آج بھی ویل ماؤس کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ ایون کہ اس دور میں جب 10 سال کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ وی پی این لگا کر کیا کچھ موبائل اور کمپیوٹرز پر دیکھنا ہے، اور جناب سندھ کی 9th کلاس کی کمپیوٹر کی بک میں بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے ہاؤ ٹو ٹرن آن دی کمپیوٹر۔ یار کیا مذاق لگا رکھا ہے۔ آئی تھنک تھینک فلی اب یہ کتاب چینج ہو کر اس سے تھوڑی بہتر آ گئی ہے، لیکن ہے وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ، اور ایسا بالکل بھی نہیں کہ حکومت سندھ کو شرم آ گئی ہو اور انہوں نے یہ کتاب چینج کی ہو، بلکہ یہ بھی وقار زکا اور جنید اکرم جیسے لوگوں نے رولا ڈال کر چینج کروائی۔ انٹرنیشنل ٹریڈ ایڈمنسٹریشن کے مطابق پاکستان میں صرف 32,000 سیکنڈری سکولز ہیں جو پاپولیشن کے حساب سے بہت کم ہے۔ گورنمنٹ سکولز کی بات کریں تو ان میں عام طور پر ہمیں ایک سکول میں 1000+ بچے ملیں گے، یہاں تک کہ جس ہائی سکول میں میں پڑھتا رہا ہوں وہاں آرٹس کی ایک کلاس میں 100 سے 150 بچے ہوتے ہیں، اور جن کو کلاس کے بجائے ہال میں بٹھایا جاتا تھا۔ اتنے زیادہ بچے ایک کلاس میں ہوں گے تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے، اور بیک بینچز تو کلاس کی دنیا میں ہوتے ہی نہیں، اور نہ ہی ٹیچر کی ان پر نظر ہوتی ہے۔ ٹیچنگ سٹاف کے پاس ڈگریز تو ہوتی ہیں لیکن ٹیچنگ سکلز ہمیں یہاں پر پوری طرح مسنگ نظر آتی ہیں۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو آتا جاتا کچھ نہیں، پر یہ بات بھی اہم ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک اچھا انجینئر ایک اچھا ٹیچر بھی ہو، اس لیے ٹیچرز کو بچوں سے اور بچوں کو ٹیچرز سے بالکل بھی کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا، صرف آپ کو ٹیچرز کی طرف سے ایک عجیب قسم کا روب ہی ملے گا۔ کافی سارے گورنمنٹ ہائی سکولز اور کالجز میں بایو کیمسٹری اور کمپیوٹر لیبز ہوتی ہیں، لیکن بچوں کو ان لیبز میں جانے کی اتنی ہی اجازت ہوتی ہے جتنی کافروں کو مسجد میں۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بات کریں تو یہ لوگ بنا چھری کے کسائی کی طرح لوگوں کی کھالیں اتارتے ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے کم اور کاروباری ادارے زیادہ ہوتے ہیں۔ سال بھر کبھی اینول فنڈز کے نام پر، کبھی پیپر فنڈز کے نام پر، کبھی فائنز کے نام پر بچوں اور والدین کو اے ٹی ایم کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور تعلیم کے نام پر صرف بچوں کو ایک رٹا مشین بنا دیا جاتا ہے۔ ان اداروں میں ٹیچرز کی آئیڈیولوجی کے خلاف بولنا فتوی کفر لگنے کے برابر ہوتا ہے۔ ٹیچرز بچوں کو کلاس میں اپنے ٹیوشن سینٹر پر آنے کے فائدوں کو زیادہ اور سبجیکٹ پر کم فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے میل اور فیمیل سٹاف پورا ہونے کے باوجود بھی ایک مارکیٹنگ سٹنٹ کے طور پر بوائز سیکشنز میں فیمیل ٹیچرز کو رکھا جاتا ہے اور لڑکیوں کے سیکشنز میں میل ٹیچرز کے کچھ لیکچر لگائے جاتے ہیں۔ اب میں 2 سال خراب گروپ آف کالجز کے ایک کیمپس میں پڑھتا رہا ہوں، اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کمپیوٹر کا کوئی ٹاپک پڑھنے یا کوئی پریکٹیکل کرنے کے لیے ہم کمپیوٹر لیب میں گئے ہوں۔ حالانکہ ایڈمیشن فی اور فرسٹ انسٹالمنٹ جمع کروانے سے پہلے ان ہی لائبریریز، لیبز اور پریکٹیکل سٹڈیز کو زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایک بار یہ اسٹوڈنٹس مطلب اپنے کسٹمرز کو پھنسا لے تو یہ اپنا رنگ ایسے بدلتے ہیں جیسے آن لائن خریدے ہوئے کپڑے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پراپر آن لائن ایجوکیشن کا ادارہ نہیں ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ورچوئل یونیورسٹی تو ہے، لیکن
آپ اس میں ایک بار ایڈمیشن لے لیں اور پھر آپ کو سونے میں کوئی دشواری نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے لیکچرز انتہائی ناقص ڈیزائن اور بورنگ ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹیچر نہیں بلکہ آپ کو ایک رٹا رٹایا روبوٹ پڑھا رہا ہے۔ اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہو تو آپ ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر ان کے لیکچرز کو نیند کی دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اس سسٹم میں کرپشن، لیک آف ریسورسز اور بجٹ کا کم ہونا جیسے کئی پرابلمز ملیں گے۔ میں نے صرف آپ سے وہ چیزیں ڈسکس کی جو حقیقت میں ہماری تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نوجوان 20 ڈگریاں ہونے کے باوجود یا تو مزدوری کر رہے ہیں، کچھ ڈنکی لگا رہے ہیں، کچھ نشے اور کرائمز جیسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں۔ اگر ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں ان سب چیزوں کو فکس کرنا ہوگا، مگر آپ ایک انڈیویجول ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، جو بھی ٹاپک اسکول میں یا کالج میں پڑھیں اس کو قارا کر یوٹیوب اور گوگل پر سرچ کریں۔ آپ کو ہارورڈ جیسے اداروں کے کئی مفت کورسز اور لیکچرز مل جائیں گے، یوٹیوب پر بھی اور گوگل پر بھی، اور یہ بالکل مفت ہیں۔ صرف آپ نے سرچ کرنا ہے۔ اے آئی پر بیسڈ چیٹ جی پی ٹی جیسے پلیٹ فارمز کو اپنے لرننگ پروسیس میں استعمال کریں اور زمانے کے ساتھ چلیں اور سیکھیں۔ تو بس یار، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز کو وقت پر سمجھ کر ہاتھ پاؤں مار سکیں۔